السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، آج ایک بہت ہی عجیب و غریب بات اور بہت ہی زیادہ افسوسناک بات، بہت ہی تکلیف دینے والی بات ہم والدین کے لیے، جو کہ میں والدین کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، ایک واقعہ رپورٹ کروں گی جس کے پیش نظر آپ لوگوں کو میری بات تفصیل سے سمجھ آئے گی اور آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ پچھلے دور میں ہم لوگ اپنی لڑکیوں کو لڑکوں سے بچاتے تھے۔ یعنی کہ جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تھی، جب تک لڑکی جوان ہوتی تھی، جب تک لڑکی ہم اپنے گھر میں ہوتی تھی، اپنے والدین کے گھر میں ہوتی تھی، اس وقت تک ہم لڑکی کو لڑکوں سے بچایا کرتے تھے، لڑکوں کو لڑکیوں سے بچایا کرتے تھے۔ یعنی کہ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ایک لمٹ سے زیادہ یہ بے تکلف نہ ہو سکیں، ایک لمٹ سے زیادہ چیزیں اتنی باہر نہ جائیں کہ وہ ہماری شریعت کو، ہمارے دین کو متاثر کریں، یا ہم اپنے جو مسلمان ہونے کا ایک ہم لوگوں کو اعزاز حاصل ہے اس سے جو ہے غافل ہو جائیں یا اس سے باہر نکل جائیں۔ لیکن جو ہے جیسے جیسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ آگے بڑھتے گئے اور ہم جیسے شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جب قیامت قریب ہوگی تو اس کی جو سب سے بڑی اور بہت ہی جو ہے کھلی ہوئی ایک جو چیز بتائی جاتی ہے کہ قیامت جب قریب ہوگی تو اس وقت ہم جنس پرستی جو ہے اپنے عروج پر ہوگی۔ وہ چیز ہم 2020 سے اتنی تیزی سے دیکھ رہے ہیں، میں نہیں جانتی کہ کتنے لوگ اس چیز سے واقف ہیں یا نہیں ہیں۔ میں اگر اپنے بارے میں بات کروں تو میں نے پچھلے 1-2 سالوں میں یہ چیزیں اتنی زیادہ بڑھتی ہوئی دیکھی ہیں، اتنی زیادہ ان چیزوں کو قریب سے فیس کیا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ ایز اے مدر بہت ہی زیادہ پریشان ہوں اور بہت حیران ہوتی ہوں۔ بہت سارے کالجز میں، بہت سارے سکولز میں میں نے اس طرح کے پیئر، اس طرح کے کپلز دیکھے۔ یہ کپلز کوئی لڑکا لڑکی نہیں تھے، یہ کپلز کوئی لڑکا لڑکی یا لڑکی لڑکا نہیں تھے، بلکہ لڑکی لڑکی اور لڑکا لڑکا تھے۔ اور یہ اپنے اس عمل پر اس قدر پختہ اور اس قدر پرعزم تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہی حقیقت ہے، یہی بالکل ٹھیک ہے، اور ان کو اپنے اس عمل سے کوئی شرمندگی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں تھا۔ لاہور کے آپ کسی بھی کالج میں چلے جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی ایک لڑکی اس طرح کی ضرور ملے گی جس کا گیٹ اپ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین تین مل جائیں گی، جس کا کہ گیٹ اپ مکمل مردانہ ہوگا، وہ لڑکوں جیسے کپڑے پہنتی ہوگی، اس کے لڑکوں جیسے بال ہوں گے، اس کے بول چال کا طریقہ، اس کے بات چیت کا طریقہ بالکل، اور اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ لڑکوں جیسا ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ لڑکوں کے کالجز میں کیا چل رہا ہے۔ بہرحال آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جو ہے لاہور میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے جہاں پر ایک لڑکی جس کا نام سمن بتایا جاتا ہے، یہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگتی ہے۔ یہ اپنے گھر سے کیوں بھاگتی ہے؟ یہ اپنے گھر سے کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگتی ہے، یہ اپنے گھر سے کسی لڑکے کے عشق محبت میں گرفتار ہو کر نہیں بھاگتی ہے، بلکہ یہ اپنے ساتھ اپنی سہیلی کے ساتھ جو ہے اپنے گھر سے فرار ہوتی ہے۔ اور کیوں فرار ہوتی ہے یہ بھی جان کر آپ کو شدید حیرت ہوگی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ یہ جو لڑکی ہے سمن، اس کی دوست جس کا کہ نام کرن بتایا جا رہا ہے، جس کا حلیہ مکمل لڑکوں جیسا ہے، اس کے لڑکوں کی طرح کے بال کٹے ہوئے ہیں، یہ پینٹ شرٹ پہنتی ہے، اس کا بات چیت کا انداز بھی لڑکوں جیسا ہے۔ اس نے اس لڑکی سمن کے ساتھ دوستی کی اور ان کی دوستی اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کے والدین پریشان ہو گئے۔ نہ صرف والدین پریشان ہو گئے بلکہ ان دونوں لڑکیوں نے یہ کہا کہ ہم شادی کرنے والی ہیں۔ شادی کرنے کے لیے انہوں نے خود جو ہے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں کارڈز بنائے، اپنے شادی کارڈز بنائے اور ان کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے شادی کارڈز ہیں اور مستقبل قریب میں ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں، جس کے لیے یہ جانتی تھیں کہ ان کے والدین کبھی بھی رضامند نہیں ہوں گے۔ تو ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور گھر سے بھاگنے کے بعد ہم شادی کریں گے۔ اس عمل کو جو ہے اس پلان کو عمل میں لانے کے لیے یہ دونوں گھر سے فرار ہوئیں۔ سمن اپنے گھر سے نکلی اور اس نے جو ہے دوسری لڑکی کرن کو فون کیا، جو کہ لڑکا اپنے آپ کو بنا کے رکھتی ہے، اس کو فون کیا رات کے 2 بجے۔ رات کے 2 بجے کرن سمن کے گھر کے باہر پہنچی اور یہ دونوں جو ہیں مل کر گجرات کی طرف فرار ہو گئیں۔ گجرات جانے کے لیے کرایہ کرن صاحبہ، جو کہ اپنے آپ کو مرد کے حلیے میں رکھتی ہیں، انہوں نے کرایہ خرچ کیا، اور جب یہ گجرات پہنچی تو کیونکہ دونوں کی جیبیں خالی تھیں، دونوں کے پاس کچھ نہیں تھا، تو کرن صاحبہ جو ہیں اپنے گھر سے ایک عدد انگوٹھی لے کر فرار ہوئی تھیں، اپنے بھائی کی انگوٹھی لے کر فرار ہوئی تھیں۔ انہوں نے گجرات سے لاہور پہنچ کر اس انگوٹھی کو انارکلی بازار میں سیل کیا، فروخت کیا، اور اس کے بعد جو ہے اپنا مزید آگے کا خرچہ پانی اور کرائے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی ان کو مینیج کیا۔ اب جب پولیس نے تفتیش کی، لڑکیوں کو بازیاب کروایا، جو کہ لڑکی سمن اپنے گھر سے فرار تھی اس کو بازیاب کروایا، کرن کو بازیاب کروایا، اور دونوں کے والدین سے تفتیش کی، بات چیت کی،
تو کرن کا یہ کہنا تھا کہ سمن کی والدہ مجھے یہ آزمائشوں میں ڈالتی تھی، میرے امتحان لیتی تھی کہ تم میری بیٹی سے کتنا پیار کرتی ہو، تم میری بیٹی کے لیے کیا کر سکتی ہو، تو اس لیے میں نے اپنے بال کٹوا دیے۔ انہوں نے کہا کیا تم اس کے پیار میں، اس کے محبت میں اپنے بال کٹوا سکتی ہو؟ مجھے حیرت ہے اس ماں پر جو کہ اپنی بیٹی کے لیے کسی کی بیٹی سے، کسی کی لڑکی سے یہ بات کرتی ہے کہ کیا تم میری بیٹی کے پیار میں، عشق میں، محبت میں اپنے بال کٹوا سکتی ہو۔ یہ والدین کا رویہ ہے، لڑکی کا رویہ نہیں، یہ والدین کا رویہ ہے۔ اس ماں پر حیرت ہے کہ اس نے کیا سوچ کر اس قسم کی بات کسی کی بچی سے کی، اور اس لڑکی کی حیرت انگیز حرکت دیکھیں کہ نہ صرف اس نے اپنے بال کٹوائے، اپنا حلیہ مکمل طور پہ لڑکوں جیسا کیا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب میں نے سمن کی والدہ کے بلیک میل کرنے پر کیا۔ اب سمن کی والدہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ کیا ایک رشتے کی طرح سے کرن کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کرن کے ساتھ آگے اس کا رشتہ کرنا چاہتی تھیں؟ سمن یہ کہتی ہیں کہ میری والدہ جو ہیں میری کسی اوباش آوارہ نوجوان سے شادی کروانا چاہتی تھیں، میں کیونکہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو اس لیے کرن نے اس شادی سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگنے میں میری صرف مدد کی، اور مجھے لے کر اپنے ننیال میں گئی، اور میں وہاں پر بہت ہی اچھے طریقے سے رہی، انہوں نے ہمارا بہت ہی اچھا ویلکم کیا۔ لیکن تمام چیزیں اس چیز کو واضح طور پر ثابت کرتی ہیں، کلیئر کرتی ہیں، سب کچھ صاف اور شفاف نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں آپس میں ریلیشن میں تھیں، یہ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کو لڑکا لڑکی تصور کر چکی تھیں اور مستقبل قریب میں یہ شادی کرنے والی تھیں، اور ان کے جو ہے ایک طرف کے والدین اس بات پر رضامند بھی تھے جبکہ دوسری طرف کے والدین ایسا نہیں چاہتے تھے، جس کی وجہ سے پولیس کی مدد لی گئی اور دونوں بچیوں کو بازیاب کرایا گیا، اور اب بھی دونوں ایک دوسرے کی حمایت میں بات کر رہی ہیں اور اس چیز کو جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سمن اس چیز کو جھٹلا رہی ہے کہ ہمارا آپس میں کوئی رشتہ ہے، لیکن کرن اس بات کو مان چکی ہے کہ ہم دونوں کے آپس میں تعلقات تھے اور ہم شادی بھی کرنا چاہتے تھے، اور ہمارے سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس غلطی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ایسی عادتیں اور ایسی غلطیاں ختم نہیں ہوتی، ایسی عادتیں اور ایسی غلطیاں نہیں سدھرتی، اور یہ صرف سمن اور کرن کی کہانی نہیں ہے۔ لاہور ہو، گجرات ہو، پنجاب ہو، کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، ہمارے کالجز میں، ہمارے اسکولز میں اس قسم کے واقعات اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ہم قیامت کے قریب ہیں بلکہ گمراہی کے عروج پر ہیں۔ ہماری جو ہماری نسل ہے اتنی گمراہ ہو چکی ہے، ان کے لیے یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے۔ اب لڑکے کو لڑکی میں اٹریکشن نہیں ہے، لڑکی کو لڑکے میں اٹریکشن نہیں ہے، بلکہ ان کو آپس میں سیم سیکس میں اتنی اٹریکشن ہے کہ یہ ایک دوسرے سے شادیاں تک کرنے پر جو ہے کوئی شرمندگی محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے فعل سے بچا کے رکھے۔ یہ ہماری قوم کو ویسے ہی برباد ہو چکی ہے اور مزید بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور اب ایسا ہو رہا ہے کہ آئے دن اس قسم کے واقعات پہلے تو کہیں ڈھکے چھپے ہوتے تھے لیکن اب باقاعدہ طور پہ منظر عام پر آ رہے ہیں، جن کو دیکھ کر شدید دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا مسلمان معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔